ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج کچھ ذکر اللہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے اپنا بیان پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف کی ہے وہ سنا رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضرت جابر مشہور صحابی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افضل یعنی بہت بڑا اور سب سے بڑا جو اللہ کا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کو پڑھنے سے ایک کافر شرک کے اندھیرے سے نکل کر توحید کے اجالے میں آ جاتا ہے، اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور اسلام کی بنیاد اس کے دل میں قائم ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ جس کو ہم کلمہ طیب کہتے ہیں، یہی ذکر کے لیے بھی گویا استعمال ہوتا ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تم یہی کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، جس کو پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود حقیقی ہے. تو اسی کو ذکر میں لانا ہے. اور ذکر کے معنی اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. ذکر کے معنی یاد کرنے کے. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہتے چلے جائیں، اور بالخصوص گروہ مہدویہ میں ذکر سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے، زبان کے ذریعے نہیں کیا جاتا، الفاظ کے ذریعے نہیں کیا جاتا، صرف سانس کے ذریعے. تو جیسا کہ لفظ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یعنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا. تو ہم بھولتے کس طرح سے ہیں؟ اس طرح سے بھولتے ہیں کہ ہم خود عالم ناسوت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ناسوت کا تقاضا بھلانے کا ہوتا ہے، نسیان کا ہوتا ہے. تو عالم ناسوت میں رہنے والوں کو ذکر اس واسطے ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا خیال کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ ناسوت ان کو ہمیشہ اللہ سے غافل کرتا رہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو تم اپنے ذکر میں رکھ لو، اور وہی تمہارے لیے سب سے بڑا ذکر ہے. اب اس کے بعد ایک اور دوسری حدیث سماعت فرمائیے. یہ حدیث حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک
مشہور صحابی ہیں اور انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ذکر کرنے کے لیے بتائیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے معبود، یہ لا الہ الا اللہ تو ایسا کلمہ ہے جسے سبھی پڑھتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا نیک گناہگار ہر قسم کا آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا ورد بتائیں، کوئی ایک ایسا جملہ سنائیں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ فرمایا کہ ارید شیئا تخصنی بھی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز آپ مجھے دیں جو مجھ سے مخصوص ہو۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ خاص مرید کو ایک خاص چیز پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں بتائی جاتی، اور وہ اس کے لیے ایک مخصوص چیز ہوتی ہے۔ تو گویا انہی معنوں میں یا اسی مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے معبود، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک ایسی چیز بتلائیں جو میرے لیے مخصوص ہو اور میں ہی اس کو پڑھا کروں اور کوئی دوسرا نہ پڑھے، اور اس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ قال، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی الکفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد رکھو، اس بات کو سمجھ لو کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رکھ دو، اور پھر تولو تو تم دیکھو گے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑھ جائے گا اور ساتوں زمین اور آسمان اپنی تمام کیفیات کے باوجود ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کا وزن، اس کی خصوصیت اور اس کا فائدہ، بہرحال سب کچھ اس نے بتا دیا۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہی افضل الذکر ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر خاص و عام کے لیے ایک عام آدمی جو بے علم ہو، جاہل ہو، اس کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ایک خاص آدمی جو مقرب بارگاہ الہی ہو، اس کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی پیغمبر ہو اور جلیل المرتبہ پیغمبر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ ذکر کا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ ذکر کا کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کون سا وہ عمل ہے جس کے کرنے سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے اپنی اس دنیاوی زندگی میں، آخرت کا فائدہ؟ تو فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو شخص
لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلمے کی جو پڑھائی ہے، کلمے کی جو ادائی ہے، کلمے کا جو ورد ہے وہ خالص ہو، اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی غرض وابستہ ہو، خالصاً من قلبہ ہی اور نفسہ ہی، اپنے دل سے پڑھتا ہو یا اپنے نفس کے ذریعے پڑھتا ہو، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ سے فائدہ ہوگا، اور اس کلمے سے بڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کلمہ جو گویا قرآن کی بنیاد ہے اور قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک نقل شریف یہ ہے کہ کسی آدمی نے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دریافت کیا کہ میرا جی قرآن کا خلاصہ ہم کو بیان کیجیے۔ حالانکہ قرآن ایک بڑی کتاب ہے، 114 اس میں سورتیں ہیں اور 6066 آیتیں ہیں اس میں، اور ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا یہ کتنا عجیب و غریب چیلنج ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیلنج کا کیا جواب دیا؟ یعنی یہ بات حقیقت میں آپ کے معجزے کی بات ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا جی یہ بتائیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تو مہدی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی قرآن ہی نہیں بلکہ توریت، زبور، انجیل اور یہ فرقان، یعنی یہ جو چاروں اللہ کی کتابیں ہیں، ان تمام کا خلاصہ میں تم کو دوں۔ ملاحظہ فرمائیے، سوال یہ تھا بھائی قرآن کا خلاصہ ہم کو بیان فرمائیے، تو خلیفۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی چاروں کتابوں کا جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں ان سب کا خلاصہ سناتا ہوں، اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا قرآن کے سارے مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور اللہ کی تمام کتابوں کا مطلب گویا وہ پیش کر رہا ہے۔ غرض اس طرح سے کلمہ طیبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا ذکر فرض فرمایا ہے ہر مہدوی کے لیے، ہر مصدق کے لیے، تو اس میں یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ ان الفاظ کو ہم نہیں پڑھتے، بلکہ الا اللہ تو ہے لا الہ ہو نہیں، یا لا الہ ہو نہیں الا اللہ تو ہے، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے لا الہ اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس جملے میں نفی کی جا رہی ہے معبودان باطل کی، یا اللہ کے سوا کسی معبود کی کسی قابل پرستش کی۔ اور دوسرا جملہ ہے الا اللہ، یعنی سوائے خدائے واحد کے کوئی معبود حقیقی موجود نہیں ہے۔ یعنی دوسرے حصے میں ہم حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا اس بات کرتے ہیں۔ تو کلمہ شریف کے دو حصے ہوئے، ایک حصے میں نفی ہے، دوسرے میں اثبات ہے۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ معبود نہیں ہے یعنی حقیقی، اور دوسرے میں کہا گیا کہ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دراصل یہی بات ہم کو پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان
تمام کے اجسام میں اللہ ہی نے اپنی روح بھر دی ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اظہار کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے صلب سے دنیا میں پیدا ہونے والی تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ ظاہر ہے کہ آدم پہلے انسان ہے، اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش آدم سے شروع ہوئی، اور قیامت تک انسان پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ تو ان تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ جب تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام ارواح نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یعنی دنیا میں آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ انسان پیدا ہوں گے ان تمام کی ارواح نے کہا، مشرق مغرب شمال جنوب سب۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب دنیا میں لوگ آئے تو تھوڑے سے لوگوں نے اس اقرار کو یاد رکھا، یعنی مسلمانوں نے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اس اقرار کو بھلا دیا۔ حالانکہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے آئے ہیں کہ بس آپ ہی ہمارے ایک معبود ہیں، آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمیں آپ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، ہم آپ کو چھوڑ کے دوسرے کی بندگی تو کر نہیں سکتے۔ بہر صورت تمام ارواح نے اقرار کیا، لیکن عالم ناسوت میں داخل ہوتے ہی، عالم اجسام میں داخل ہوتے ہی بعضوں نے یاد رکھا، بعضوں نے بھلا۔ اب جن لوگوں نے یاد رکھا ہے وہ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود حقیقی نہیں ہے، وجود حقیقی تو حق تعالیٰ ہی کا ہے، اور یہ ساری جو صفات ہیں وہ بھی حق تعالیٰ کی ہیں، اور دیکھنے کو ہمارا جسم عناصر اربعہ سے بنا ہے، لیکن ہماری اصلیت وہ عناصر کی نہیں ہے، غلط۔ اس طرح سے انسان کے وجود کو لاحق ہونے والی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب انسان پر ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اقرار کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور اطراف کی جو دنیا ہے اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہ ضروری ہے کہ خدا کو یاد کرے۔ جو چیز وہ بھول گیا ہے، جو عہد کر کے آیا تھا عالم ارواح سے، اور جس عہد پر اس کو دنیا میں رہ کے ساری زندگی بھر چلنا ہے، وہ جس کو وہ بھول گیا تھا وہ چیز اس کو یاد کرنی ہے۔ اس لیے ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، اور اسے یاد کرنا ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اور میں بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہوں، میں بذات خود کچھ نہیں۔ غرض اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم ناسوت، یہ جو دنیا ہے عالم ناسوت یعنی بھلا دینے والا عالم کہلاتی ہے۔ تو اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد آدمی پہ بھول طاری ہو جاتی ہے، اس بھول کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو، بہت ذکر کرو۔ یعنی انسان دنیا میں جتنا ملوث ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ خیر صاحب، یہاں تک بات بالکل صاف ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو صوفیہ نے، اہل روحانیت نے بھی اسی ذکر کو لے لیا، لا الہ الا اللہ کو،
اور اسی ذکر کو وہ سنانے لگے، سکھانے لگے، بتانے لگے۔ صوفیہ نے اپنے اپنے طریقوں سے اسے بتایا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، آپ کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو سب سے پہلا واقعہ جو آپ کی زندگی میں ہوا وہ حضرت خضر علیہ السلام کا تشریف لانا اور رسول اللہ کی امانت یعنی ذکر کو پہنچا دینا، اور پھر یہ کہنا کہ ہر طالب مولا کو یہ آپ ذکر سکھا دیجیے۔ تو گویا مہدی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا واقعہ، اہم ترین واقعہ، خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم حاصل کرنا اور پھر لوگوں کو پہنچانا۔ تو گویا مہدی علیہ السلام کی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کام کو آپ نے آخری سانس تک کیا کہ اللہ کے بندوں کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا سکھایا، اور پھر ضرورت کے لحاظ سے اس کے پڑھنے کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آدمی سارا کام و کاج چھوڑ کے ملتوی کر کے یعنی دنیا کے سارے کاروبار کو ترک کر کے صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اور وہ عمل صحیح بھی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گروہ مہدویہ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی مرشد کے پاس جاتا ہے اور مرید ہوتا ہے تو گویا اس کو جو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بھئی تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ ہونے کا ذکر کرو۔ اور اس طرح سے ہر مرشد، ہر رہنما، ہر ایک پیر اپنے مرید کو، طالب مولا کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اگر قاصد ہے، مصروف ہے، تو وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کو یاد کرے۔ اگر نہیں، آدمی کو فرصت ہے، موقع ہے، تو وہ دن بھر اللہ کو یاد کرے، رات بھر اللہ کو یاد کرے، کوئی پہر اللہ کی یاد سے نہ چھوڑے۔ یہ تو سب عام باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ واعظ میں اس کو گویا نئے طور پر میں پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب جو اصل مضمون جس پر میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں۔ یہ جو جملہ ہے ذکر کے لیے، یہ جو الفاظ بتائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے؟ اب آپ غور سے سماعت فرمائیے، کیونکہ اس مضمون پر اس سے پہلے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور لوگوں نے گفتگو نہیں کی۔ اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، یا لا الہ میں نہیں اور الا اللہ تو ہے، دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ عربی زبان کا جملہ ہے اور شروع میں اس کے نفی ہے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفہیم کی غرض سے، آدمی کو سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے فرمایا کہ لا الہ، اس کا مطلب یہ ہے کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے خدائے واحد۔ تو حضرت نے بتایا کہ دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو معبود سمجھ لیتا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے سوا دوسروں کی
پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں جو کسی دیول میں جا کر کسی مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو خیر کھلا ہوا شرک ہے، اور خدا سے ہٹ کر دوسروں کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، یہ کھلی ہوئی بات ہے اور بہت موٹی سی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر شخص ایک نئے بت کے پاس جاتا ہے، ایک مخصوص بت کے پاس جاتا ہے۔ ایک ہی بت نہیں ہے، ایک ہی صنم نہیں ہے، ایک ہی پتلا نہیں ہے، ایک ہی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کے پاس سب جاتے ہوں، بلکہ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے ایک ایک بت کو تراش لیا۔ یہ بڑا خاص نکتہ، یعنی ظاہر ہے آپ مورتیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں یا لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا سونے چاندی کی بنی ہوئی ہیں، پلاٹینیم کی بنی ہوئی ہیں، کاہے کی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو کیا کسی پتھر نے یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے مورتی بنا لو؟ کسی پتھر نے یہ نہیں کہا، کسی لکڑی نے یہ کہا کہ میرا بت بناؤ، یا کسی دھات نے یہ کہا کہ ہم کو بت بناؤ۔ پھر یہ بت وجود میں کیسے آئے؟ یہ بت انسان کے خیال، اس کی خواہش سے وجود میں آئے۔ انسان نے ایک پتھر کو دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ بت ہے۔ خیر ہندوستان میں تو بت تراشی، مجسمہ تراشی وہ تو بہت اعلیٰ پیمانے کی تھی، اور یا دوسرے ملکوں کی۔ تو ملک عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی بت پرستی ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ملک عرب کے لوگ بھی بتوں کو مانتے تھے۔ تو وہ بت کیسے تھے صاحب؟ ان کی کیا شکل تھی؟ ان کے کچھ ہاتھ تھے، پاؤں تھے، منہ تھا، کیا تھا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ سفر کرتے رہتے، راستے میں ایک پتھر ان کو نظر آتا، بڑا خوشنما ہے، کچھ چکنا ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ ویسا ہے۔ اب اس کو لا کے رکھ لیتے اور کہتے کہ صاحب یہ ہمارا خدا ہے۔ یعنی وہ پتھر کی ظاہری خوشنمائی دیکھ کر وہ لا کے رکھ لیتے، چاہے وہ گول ہو، لمبا ہو، ٹیڑھا ہو، ترچھا ہو، کیسا بھی ہو۔ ان کے پاس سنگ تراشی نہیں تھی۔ عربوں کی حد تک میں عرض کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں اسی زمانے میں سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے تھے، لیکن عربوں کے پاس یہ تھا کہ کوئی ایک پتھر ملا، اس کو سامنے لا کے رکھ لیا اور کہا کہ صاحب یہ ہمارا معبود۔ خیر یہ تو ایک روڈ شکل ہے، بگڑ صورت۔ دوسروں نے کیا کیا؟ وہی پتھر لیا، پتھر لے کر کے اس کو تراشا، تراش کے ایک شکل دی اور شکل دے کے کہا یہ ہمارا معبود۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میرا بت بناؤ، لکڑی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ انسان نے پتھر کو لیا، کسی چیز کو بھی لیا، اس کا ایک مجسمہ بنایا، سامنے رکھا اور پھر اس کی پوجا کرنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت ساز یا بھگوان کو بنانے والا یہ خود انسان ہے۔ بھگوان تو خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بولتا نہیں، وہ کچھ سنتا نہیں، بلکہ خدا کو پیدا کرنے والا، خدا حقیقی سے ہٹ کر کے کسی دوسرے خدا کو جنم دینے والا یہ خود انسان ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے صاحب۔ اپنے ہاتھ سے ایک اسٹیچو بناتا ہے، پھر اس کی پوجا میں لگ جاتا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انسان کے دلوں میں تھے۔ کسی بت تراش نے جو ایک مجسمہ بنایا تو ظاہر ہے اس مجسمے کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں تھا، اس کے دل میں تھا۔ تو بتوں کی اصل کیا ہے صاحب؟ انسان کا دل، انسان کا ذہن،
اور انسان کا دل بتوں کو پیدا کرتا ہے. انسان کا جسم یہ بھگوانوں کو بناتا ہے، وہ خود تو بناتے نہیں. خدا کو نے اس کو پیدا کیا اور پھر اس نے اپنے معبودوں کو پیدا کیا. تو اب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب انسان کی یہ خصوصیت ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ انسان جب اللہ کو یاد کرے، ذکر اللہ کرے، ظاہر کلمے کے ذریعے ہی ذکر کرنا ہے، تو لا الہ کلمے میں کہا گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے. تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اے کہنے والے، تو یہ کہے کہ میں نہیں ہوں. عربی میں ہے لا الہ کے معنی کوئی معبود نہیں ہے. تو مہدویوں میں یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہے میں نہیں ہوں، کیونکہ جس معبود کی نفی کی جا رہی ہے وہ تو میرے دل میں ہے، میرے دل نے ہی اس کو جنم دیا، وہ کہاں تھا. تو اب یہ اگر جنم دینے والے ہی کو ختم کر دیا جائے تو پھر معبود نہیں بنتا. لا الہ میں نہیں ہوں، الا اللہ تو ہے، اے اللہ تو ہے، تیرے سوا تو اور کوئی بھی نہیں. تو الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں ہے، لا الہ تو ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں. یہ جو ہم کو ذکر بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے. یہ جو ذکر ہے یہ عالیت کا ذکر ہے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل شریف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ عالیت ہے، رخصت نہیں. یعنی جو سب سے ہائی اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین عظیمت ہے. تو عظیمت کا لفظ نقلیات میں استعمال ہوا ہے. لفظ عالیت ہماری زبانوں پر ہے، نقلیات میں نہیں ہے. مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے عالیت اور اس کے مقابل میں رخصت، یہ دو لفظ ہیں. عالیت کے معنی بلندی، کسی چیز کی تکمیل، کسی چیز کا مکمل ہونا. مثلا یہ ہے کہ صحیح قسم کی نماز کیا ہے؟ انسان کھڑے ہو جائے نماز کے لیے، پھر رکوع میں جائے، پھر قاعدے میں بیٹھے، پھر سجدہ کرے. یہ صحیح قسم کی نماز. اگر کوئی آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا، کسی بیماری سے، کسی عارضے سے، کسی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے کھڑے ہونے کی. قیام و قعودہ وہ علی جنوبہم، قرآن کے الفاظ ہے کہ نماز کی صورت کیا ہے؟ قیام، قعود اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پسلی پہ لیٹ جانا. بہرحال تو ایک چیز ہوتی ہے مکمل اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں رعایت برتی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو کہیں پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے سکتا ہے، اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس میں غلطی نہیں ہے. تو وضو کر کے نماز پڑھنا اور تیمم سے نماز پڑھنا. سردی کا موسم ہے، ہم یہ کہیں بھئی سردی بہت ہو رہی ہے، چلو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اب پانی میں ہاتھ کہاں ڈالیں؟ تو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا اور وضو بنانا، نماز پڑھنا، اور ٹھنڈے موسم میں تیمم کرنا اور نماز پڑھنا، دو باتیں ہوئی. نماز تو دونوں طریقے سے ہوئی، لیکن ایک نماز عالیت پر ہے اور ایک نماز رخصت پر ہے. یعنی آپ نے کنسیشن سے فائدہ اٹھا لیا. اور ایک آدمی نے کہا صاحب ہم کو کنسیشن نہیں چاہیے، ہم ہر حالت میں تکلیف اٹھاتے ہوئے بھی ہم اس کام کو انجام دیں. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے تھے،
آپ کے ساتھ قافلے میں لوگ بھی تھے. اتفاق سے ایک ریگستان سے گزر ہوا اور دھوپ کی شدت تھی. لوگوں نے کہا صاحب ہم تو اب روزہ توڑ دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ روزے داری اور ہجرت، سفر اور ریگستان اور شدید دھوپ. لوگوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو روزہ توڑ دیتے ہیں. توڑ سکتے ہیں، یعنی کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے اتنی رعایت رکھی ہے کہ آج اگر روزہ نہ ہو سکا تو کل رکھ لو بعد. یہ رخصت ہے، یہ کنسیشن ہے آپ کے. لیکن مہدی علیہ السلام نے کہا کہ بندہ بیٹھتا ہے، ان لوگوں کو بلا کے لاؤ جو اپنا روزہ توڑ دینا چاہ رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے. تو حضور کے سامنے جب وہ لوگ حاضر کیے گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کو پیاس لگ رہی ہے تو محض پانی کے لیے تم روزہ جیسی نعمت کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ کیا تم کبھی آج جس طرح پانی کے لیے بے قرار ہو رہے ہو، کیا تم کبھی خدا کے لیے بھی ایسے بے قرار ہوئے کہ ہم کو خدا نہیں ملا، ہم کیا کریں؟ ایسی بے قراری تم میں پیدا ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کی سہولت سے، رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، عالیت پہ نہیں چل رہے ہو. بہرحال لوگوں نے روزہ نہیں توڑا. تو عالیت اور رخصت دو چیزیں بتائی گئی ہیں. عالیت کے معنی کسی کام کو پورا کرنا ہر حالت میں، چاہے جس میں انسانی کو تکلیف ہو. اور رخصت کے معنی اس عمل کو کر دینا لیکن اپنی تھوڑی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے، رعایت کا لحاظ کرتے ہوئے. بھئی صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو میں قضا پڑھ لیتا ہوں. اور بھئی قضا تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلی آپ کی؟ سوال یہ ہے. یعنی رات میں جاگے تھے اور راتوں میں جاگنے کی عادت ہے، دوستوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، 12-1 بجے تک گپے مارنے کی عادت ہے، اس لیے فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی مگر میں فجر کی نماز قضا پڑھ لیتا ہوں. تو قضا کی اجازت تو ہے لیکن فجر کی نماز فجر میں پڑھنا یہ عالیت ہے. خیر، ان مثالوں کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، یہ جو ذکر کے الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ میں نہیں ہوں، اے اللہ بس تو ہی تو. یعنی اپنی نفی اور خدا کے وجود کا اقرار. بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی داخل ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں نہیں ہوں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میرے مقام پر، میرے جسم میں، میرے وجود میں، میری حقیقت میں آپ ہی ہیں اور بس آپ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ جو ذکر ہمارے پاس ہے الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، جو ہر مرید ہونے والے کو سکھایا جاتا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ذکر عالیت کا ذکر ہے، عظیمت کا ذکر ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں، خدا موجود ہے، یہ بات عالیت کی بات ہے. اب سنتے سنتے یا کہتے کہتے ہم کو اس کا خیال نہیں رہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے میں موجود نہیں ہوں، خدا موجود ہے، یہ بات کیا قدر و قیمت رکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات عالیت کی بات ہے. تو آپ کہیں کہ بھائی ایسا تو کبھی سننے میں نہیں آیا، جہاں چلے جاتے ہیں ہم الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں سکھا دیتے ہیں، بات ختم ہوگی. اب اس کا جواب یہ ہے، ذرا آپ ان لوگوں سے ملاقات کیجئے جو حقیقت میں ذکر اللہ کے شوقین ہیں، ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں اور ذکر اللہ میں کی پابندی میں ہیں. ان سے یہ پوچھئے کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں کہنے کا آپ پر کیا اثر ہوا ہے. اس واسطے کہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ کا، اور ہم جو مہدوی
الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ کہ بھئی یہ تو کہ نئی بات نکالے آپ. الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں، تھوڑی دیر بول لیے، سمجھ لیے، نماز فجر کے بعد اس کے بعد رک گئے، ختم ہو گئی بات. یا یہ ہے کہ ذکر کرنے والے نماز عشاء کے بعد بھی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ذکر کر لیے. یا اور شوقین رہے تو نماز تہجد میں اٹھ گئے، وہاں انہوں نے ذکر کیا، بات ختم ہوگی. اب اس کے بعد اور کیا ہونا ہے؟ تو بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا محترم حضرات و خواتین کہ گزشتہ مجالس میں نے یہ روایت سنائی تھی شواہد الولایت کی کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں 3 چیزیں بہت اہم تھیں. ان 3 چیزوں میں یہ ہے کہ فاقہ کرنا، سفر کرنا، اور پھر مہدی علیہ السلام کا زجر، زے جیم رے زجر. زجر کے معنی ڈانٹ ڈپٹ کے ہیں. تو وہ کیا بات تھی؟ تو مہدی علیہ السلام نماز فجر کے بعد، ذکر اللہ کے بعد، جب آپ کی محفل آراستہ ہوتی، سب لوگ آتے اور بیٹھتے، تو میں نے آپ کو الفاظ سنائے تھے کہ مظہر علیہ السلام فرماتے تھے بیارید چے دیدید چے شنیدید بیارید. مہدی علیہ السلام فرماتے کہ تم نے ذکر کیا، یہ بات صحیح ہے. اب ذکر کرنے کے بعد تم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا واقعہ ہوا، وہ لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو. تو یہ بات ایسی تھی کہ ہر روز مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں طالبان مولا، ذاکرین خدا اور جو مہاجرین آپ کے ساتھ تھے، افراد گروہ، ان سے ہر مرتبہ ڈیمانڈ ہوتا تھا، مطالبہ ہوتا تھا، چے شنیدید چے دیدید بیارید. مہدی علیہ السلام فرماتے تھے تم ذکر تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم نے دنیا ترک کر دی، اللہ کے لیے مخصوص ہو گئے، اور پھر رات دن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو جب رات دن تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو تو تم کو کشف کا حاصل ہونا ضروری ہے. تو مہدی علیہ السلام نے اس انداز میں فرمایا کہ چے دیدید، تم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. میں پھر دوبارہ تشریح کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو بند آنکھوں کے سامنے جو روحانی واقعات پیش آتے ہیں ان کو کشف کہا جاتا ہے. تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا کشف ہوا ہے، لا کے سنو. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذکر میں مشغول ہے تو اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شنیدید، تم نے کیا سنا ہے، لاؤ ہم کو سناؤ، بتاؤ. تو مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی یہ بہت سی روایتیں ہیں، انشاءاللہ میں آنے والی مجلس میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. تو اصل بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ خالی خولی ذکر کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی جب آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا تو اس ذکر کا اثر آپ پر ہونا چاہیے، آپ کے وجود پر، آپ کے جسم پر، آپ کی شخصیت پر ہونا چاہیے. یعنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی کشف ہو جس سے آپ دیکھیں، یا کوئی صوت سرمدی ہو جس کو آپ سماعت فرمائیں، یا بہرحال خدا کا ذکر. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کے ذکر کے سلسلے میں کہ لا الہ الا اللہ گفتنی، اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور صرف وہ کہنے کی حد تک ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں کہہ دیا، بات ختم ہوگی. تو لا الہ الا اللہ گفتنی جو ذکر ہے وہ صفت منافقان ہے. صفت منافقان. تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں
جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، لیکن باطن میں کافر رہتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی جماعت میں منافقین ملے ہوئے رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں تو شروع میں آپ کو سورہ بقرہ ملتا ہے، یعنی الف لام میم ملتا ہے۔ تو الف لام میم کی جو 6 آیتیں ہیں وہ مومنین کے متعلق ہیں۔ قرآن شریف کھولتے ہی، یعنی سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ شروع میں آپ کو مومنین کی صفات ملتی ہیں 6 آیتیں۔ اس کے بعد کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے 2 آیتوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع منافقین کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھو، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، آقا نے، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیفیت بیان کی۔ مطلب کیا؟ دیکھنے کو ظاہری اعتبار سے، زبان کے اقرار کے اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن وہ دل میں مومن نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیات ہیں۔ تو اصل چیز انسان کا دل ہے اور اس میں ایمان کی روشنی کا ہونا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ظاہری اقرار کرے دین کا اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ خالی خولی زبان سے پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کا وہ منافق۔ پھر کیا بھائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ دانستنی۔ لا الہ الا اللہ کا جو لفظ ہے اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کا سمجھنا کہ الا اللہ تو ہے سے کیا مطلب ہے، لا الہ ہوں نہیں کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس کا اثر آپ کے اوپر ہونا۔ تو کیسا ہونا سب اثر؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ چشیدنی، چکھنے کا۔ یہ چکھنے کا مطلب کدھر سے آ گیا صاحب؟ کلمہ طیبہ میں۔ تو یہ ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کھانے کی لذیذ چیزیں لائی جاتی ہیں اور بالخصوص کچھ میٹھی خاص قسم کی چیزیں لائی جاتی ہیں تو آدمی ذرا چکھ کے دیکھتا ہے کہ صاحب کیسا مزہ ہے، اور اس کے چکھنے میں وہ چیز زبردست ثابت ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مزیدار چیز۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ چشیدنی، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے کہتے یہ نوبت ہو جائے کہ اسی میں آپ کو مزہ آنے لگے، اس سے بڑھ کے سے ہٹ کے کسی چیز میں۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی کسی نے دعوت کی، شاہ دلاور تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے لوگ بھی تھے، اور بہت پرتکلف کھانا پکایا گیا، ضیافت میں رکھا گیا، طرح طرح کی چیزیں، زبردست قسم کی لذیذ مزیدار کیا قدر۔ ظاہر ہے کہ دعوت ہو رہی ہے، اور وہ بھی شاہ دلاور جیسی شخصیت کی، لوگوں نے کوشش کر کے زبردست چیزوں کا اہتمام کیا۔ شاہ دلاور تشریف لائے، وہ جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی دعوت دیتا ہے، ضیافت کرتا ہے، مہمانداری کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو پسند ہے صاحب یہ چیز جو ہم نے آپ کو پیش کی تھی، بنائی تھی، کیسی تھی؟ کچھ ٹھیک مزہ تھا؟ تھی؟ یعنی پکانے والا، دعوت کھلانے والا، ایک عام قسم کی ایک عادت ہے جو پکا کر اس نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا مزہ آپ
نے بھی محسوس فرمایا یا نہیں فرمایا، آپ کو بھی پسند آیا یا نہیں آیا، کیسی چیز رہی؟ تو اسی طرح سے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ آپ نے دعوت تو چکی ہے، کھا لیا ہے، کچھ اس کا مزہ آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جب سے ہم کو ذکر اللہ کی لذت ملی ہے، اس کے بعد سے دنیا کی کوئی لذت ہم کو محسوس نہیں، کوئی لذت ہم کو محسوس نہیں ہوتی، بس ذکر اللہ کی لذت ہی ہم کو اپنا دیوانہ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ ذکر اللہ چشیدنی، یعنی چکھنے کا ہے، مزیدار ہوتا ہے ذکر اللہ، یعنی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ ذکر اللہ کرتے کرتے اس میں آپ کو مزہ آنے لگتا، اور اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی چیز میں مزہ نہیں رہتا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ پر اس کا اثر ہوگا۔ پھر لا الہ الا اللہ شدنی، یعنی لا الہ الا اللہ میں فنا ہو جانا بات کی چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بنیادی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کا آپ پر اثر بھی ہونا چاہیے، آپ کو اس کا اثر بھی لینا چاہیے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، تب کہیں پھر وہ ذکر ہے، ورنہ اس کے بغیر ذکر تو کرتے ہیں سب، بڑی پابندی سے کرتے ہیں، اور بہرحال جس انداز سے بھی کرنا ہے کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جاتا نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن یہ ہے میری گزارش کہ ہم کو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر بتایا ہے، اس ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے اثر کو محسوس کریں۔ تو کیوں نہیں ہوتا ہے اثر؟ تو اس کا ایک ہی راز ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے۔ وہ سبب یہ ہے الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں۔ یہ جو ذکر ہے یہ عالیت کا ذکر ہے، عظمت کا ذکر ہے، سب سے اونچا ذکر۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں کی انتہا بندے کی ابتدا۔ دوسرے اور تمام روحانی طریقے جہاں جا کے انتہا کو پہنچتے ہیں، وہاں سے بندے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بندے کی جو تعلیمات ہیں، گروہ مہدویہ کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس قسم کی ہیں کہ جہاں لوگ ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو اپنا منتہا سمجھتے ہیں کہ بھائی سب سے اونچے مقام پر ہم آ گئے، لیکن ایک مہدوی کے لیے وہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ اس کے لیے پہلا قدم ہے۔ دوسروں کی انتہا بندے کی ابتدا، یہ نقل شریف ہے جو مہدی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو پھر ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی انتہا اور محمد اور مہدی کی ابتدا، تمام انبیاء منتہی، محمد اور مہدی مبتدی۔ بہرحال اس طرح سے مہدی علیہ السلام نے اپنی تعلیم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ عالیت کی تعلیم ہے، عظیمت کی تعلیم ہے، بلندی کی تعلیم ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ذکر سکھایا جاتا ہے، یہ عالیت کا ذکر ہے۔ کیا ہوئی صاحب؟ بات یہ ہوئی کہ یہ جو ہم جاتے ہی مرشد جو ہم کو سکھا دیتے ہیں وہ ذکر عالیت ہے، یعنی سب سے اونچا ذکر، اس کے بعد کوئی اور ذکر نہیں، الا اللہ تو ہے، یعنی اے اللہ مجھ میں، میرے وجود میں تو ہے، لا الہ نہیں، میں بس تیرے سوا میں نہیں۔ تو ایسی بات جو کہی جاتی ہے وہ عالیت کی بات ہے۔ تو پھر رخصت کیا ہے؟ اگر یہ سب سے اونچا مقام ہے تو رخصت کیا ہے؟ اب رخصت یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، ان کو ذکر میں لانا۔ کن چیزوں سے منع کیا ہے مہدی علیہ السلام نے؟
مثال کے طور پر مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس کے پھندے میں مت پڑو، اپنے نفس کی باتوں میں مت آؤ، اپنے نفس کے بہلاوے میں مت آؤ۔ نفس تم سے کہتا ہے کہ مجھ کو جلا دو، اور تم نفس کو جلاتے نہیں ہو، تو اس طرح سے انسان کے نفس سے منع کیا ہے مہدی علیہ السلام نے، انسان کے شیطان سے منع کیا ہے، اور پھر انسان کا جو جسم ہے اور جسمانی جو مطالبات ہیں ان سے آپ نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہوا، دائرے میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب طالبان مولا تھے، تو ایک اتفاقاً ایک نیا طالب جو آ گیا تھا اس کو کہیں سے گوشت مل گیا، تو اب اس نے سوچا کیا کرنا چاہیے۔ اب گوشت کو تلنے کے لیے تھوڑی ہلدی، تھوڑی مرچی، تھوڑا نمک، یہ کچھ ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا پھرا کہ آپ کے پاس ہے صاحب تو تیل، نمک، مرچ یا کچھ؟ تو مہدی علیہ السلام کے سامنے آیا، تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ تو بولے حضور مجھے تھوڑا گوشت ملا ہے، میں اسے کچھ تل پھول کے کھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تو ہلدی کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کیا تجھے کچھ مار لگا ہے، زخم لگا ہے ہلدی لگانے کے لیے؟ اگر اللہ نے تجھے گوشت بھیجا لیکن ہلدی نہیں، نمک نہیں، تیل نہیں، تو اس کو آگ کے اوپر بھون لے، کھا لے، بات ختم ہو گئی۔ تو اپنے جسم کے تقاضے میں اور مزے کے تقاضے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تو بظاہر یہ ایک نقل ہے جس میں مہدی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، لیکن نقلیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے مطالبات میں داخل ہے، اور مہدی علیہ السلام نے ان چیزوں کو منع کیا۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نفس کو، نفس کی خواہشوں کو، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نقلیات میں سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے، مہدی علیہ السلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو اب ایک ذاکر جو مبتدی ہے، جس نے ذکر ابھی ابھی شروع کیا ہے، اس کے ذکر کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دم عالیت پہ نہ جائے بلکہ ابتدا سے وہ چلے، یعنی یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے عناصر کے پھندے سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، یا خواہشات کے پھندے سے، یا نفس کے، یا لذات کے، جیسے عزت و لذت و بگزارید، یہ تمام جو چیزیں مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تمام چیزیں ذکر میں لا کر کے ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں وہ عالیت کا ذکر ہے، اور اس عالیت کے ذکر کو پہنچنے کے لیے ابتدائی جو مراتب ہیں ذکر کے، ان کی تکمیل کرنا چاہیے، اور پھر ذکر کا اثر لینا چاہیے، ذکر کا اثر ہم پہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے لیے یہ ذکر مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور آپ کو توفیق دے اس بات کی۔ فضل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر ہم کو سکھایا ہے، ہم اس ذکر کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم کو آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔